کہ تقوی الہی کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ میں جب پروردگار عالم جناب حابیل اور قابیل کے قصے کو بیان کرتا ہے تو اس میں جب جناب حابیل کی قربانی پروردگار عالم قبول کر لیتا ہے اور قابیل کی قربانی کو اللہ رب العزت رد کرتا ہے تو اس وقت جناب حابیل ایک جملہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور یہ جملہ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اسے قرآن کے اندر ایک قانون کے طور پر جگہ دی ہے۔ اور اس کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے انما، یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو محصور کر دینا۔ یہاں پر اس کا معنی یہ بنے گا کہ انما یتقبل اللہ، کہ پروردگار عالم کسی اور کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو متقی انسان ہو۔ یعنی کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ پروردگار عالم قبول کر لے گا اگرچہ مجھ میں یہ صفت نہ پائی جائے تقویٰ والی، تو اس کا معنی ہے کہ پروردگار عالم قیامت والے دن اگرچہ اعمال انسان جتنے بجا جائے قبول فقط ان سے کرے گا جو متقی ہوں گے، تقویٰ الہی جنہوں نے اختیار کیا۔ یہ ایک آیت، اور ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہ تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ، یعنی اللہ کے راہ میں چاہے تم خوشی کے ساتھ خرچ کرو، انفاق کرو، یا کراہت سے کہ تمہارا دل نہ ہو پھر بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے خرچ کرو۔ تو وہاں پر بھی پروردگار عالم کا جو ارشاد ہے کہ لن یتقبل منکم، پروردگار عالم تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پر بھی جو تاکید کی گئی ہے وہ کس سے ہے کہ ہرگز پروردگار عالم اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا قبول نہیں کرے گا۔ اس کی علت کیا ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کرے اور اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ جیسے آج اگر ہم معاشرے کو دیکھنا چاہیں تو بہت آسانی سے ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری محافل میں، ہماری خوشی کی محافل، شادی بیاہ جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر گانے بڑے بلند آواز سے ہم لگاتے ہیں، اور غنا کیا ہے؟ شریعت میں قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور روایات کے اندر بھی حرام اور اسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ لیکن آیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم جو شادی پر یہ جو گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چلے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک، تو یہ حرام سمجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں یا حلال سمجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں؟ تو فسق وہ گناہ ہوتا ہے کہ جسے انسان حقیر سمجھے، گناہ سمجھے ہی نہ۔ تو یہاں پر ہم پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آیا ہم متقین کی لسٹ میں ہیں یا منافقین فاسقین کی لسٹ میں؟ پہلے آیت پڑھی کہ پروردگار عالم فقط متقی کے اعمال قبول کرے گا۔ عمل کر کے فقط ہمیں خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اگر تقویٰ الہی والی صفت ہوگی تو پھر باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے فسق والی علامات ہوں کہ ہمارے سامنے گناہ بھی ہوتا رہے اور ہمیں محسوس بھی نہ ہو، اس کا احساس بھی نہ ہو، تو واقعاً جس طرح یہاں پر قرآن میں تاکید کے ساتھ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لن یتقبل منکم، ہرگز تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم فاسق